بات کے انکار کی بنیاد پر کوئی غیر اسلامی قانون یا رسم و رواج دیکھو، مٹا دو اسے طاقت سے. اگر ابھی طاقت تمہیں نہیں ملی، اقتدار نہیں ملا، تو پھر زبان کو استعمال کر کے اسے مٹاؤ. اور اگر پھر اتنی طاقت بھی نہیں تو پھر دل کے اندر اتنی اس سے نفرت پیدا کرو، اس کے ذریعے سے تم قابل ہو جاؤ کہ وہ تم اس منکر کو تبدیل کرو. یہ نہیں کہ دل سے برا جان کے گزر جاؤ، نہیں، منکر کو پھر بھی یہ روح کا استعمال آگے چلتا رہتا ہے علماء کرام سے معرض کے ساتھ. وہی بات یہ روح یدی پہلے یہ استعفا کے لسان ہی پہلے یہ استعفا کے قلب بھی، کہ یہ نہیں کہا کہ زبان سے برا کہہ دو، دل سے برا جان لو. وہی بس یہ روح ہی چلا آ رہا ہے کہ اس کو تبدیل کرو. ہاتھ سے نہیں کر سکتے، طاقت سے نہیں کر سکتے، زبان سے تبدیل کرو. زبان سے نہیں کر سکتے، دل سے تبدیل کرو. دل سے میں برا جان کے نہ گزر جاؤ، تبدیل کرو. اور تبدیلی کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ہم اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتے، اس کام پر قدم آگے نہیں بڑھاتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل سے ابتدا کی ہے. اور ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے. تو پھر آئیے ہم ایمان کے دعوے دار ٹھنڈے پانیوں سے وضو بھی کرتے ہیں، سردیوں میں برفیں پڑی اپنی نماز کے لیے آتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں ان گرم صحراؤں میں، عرب کے علاقوں میں، پاکستان میں، افریقہ کے علاقوں میں چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. لمبے لمبے روزے، آپ تو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، اتنی کٹھنائیاں برداشت کرتے ہیں، اور پھر بھی حالات ایمان سے ہم محروم رہیں اور اس کا وہاں پر فائدہ آخر میں نہ ہو تو پھر فائدہ کس بات. آئیے پھر ہم اس ایمان کی اس ایمان کا ذائقہ رکھیں، پورے اس ایمان کے حصول کے لیے ہم ارادہ کریں کہ اپنے دل کے اندر سے انقلاب لانا ہے، جس تاغوت سے باہر لڑنا ہے، اپنے دل سے نکالنا ہے، اس کی مرعوبیت اپنے اندر سے اور اپنی اولادوں کے اندر سے نکالنی ہے، اپنے معاشرے کے اندر سے نکالنی ہے، اور خود نمونہ بن جانا ہے. آخر میں صرف ایک واقعہ جو میرے ذہن میں بڑی دیر سے گردش کر رہا ہے وہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ کس طرح وہ بات پیدا ہوگی. اس طرح نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز تو یہاں کا ماحول ہے، فیشن ہے، یہ تہذیب ہے، یہاں کے ایٹیکیٹس ہیں، لہذا سے ہمیں بھی اسی کے انداز میں تھوڑا تھوڑا ڈلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. میں اس مسلمان کی جن کے قدموں کی خاص بھی ہم نہیں ہیں اور ان کے قدموں کے خاص پر قربان ہو جائیں اس سے بڑی ثابت کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو کیسر ایران کی طرف بھیجا گیا، کسرا کی طرف، کسرا ایران کی بادشاہ کسرا کی طرف، وہ غالب رستم کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. قالین کے راستے میں بچھایا جاتا ہے کہ دوسرے ملک کی سفارت آ رہی ہے، وہ اپنا بھالا اور نیزہ الٹا کر لیتے ہیں، قالین کو چھیدتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. واپس آئے، کسی نے پوچھا کیوں قالین کو چھیدا، اتنا قیمتی قالین کو کیوں پھاڑ دیا آپ نے؟ کہنے لگے مجھے یاد آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کبھی تمہارے سامنے دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر پھینکی جائے گی، اس کو حقارت سے ٹکرا دینا. جب قالین اتنا قیمتی میرے سامنے آیا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا دولت تمہارے قدموں میں آئے گی، اس کو ٹکرانے کا طریقہ میرے پاس اس وقت یہی تھا کہ میں نیزے سے اس کو چھیدتا ہوا آگے بڑھوں. پھر رستم کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا. یوں سمجھ لیجیے کہ ملکہ کوین کے ساتھ ہم میں سے کسی کو موقع مل جائے اس دعوت کے اندر کھانے کو، زعماء بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے، آپ وہاں کا ماحول دیکھیں، نوالا گر جاتا ہے قالین پر، خشک نوالا. اور جس طرح ایک بات عام ہدایت ہے ہماری دینی معاملات میں کہ اگر خشک چیز کو گر جاتی ہے اس کو پھونکنے صاف ہو جاتی ہے تو کھا لیں اس کو. اس میں زیادہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ یہ میری اس کے عزت نفس کے خلاف ہے یا میرے مقام کے خلاف ہے، اس پر شرم اور عار نہیں ہونا چاہیے. یہ کھائے نہ کھائے تو اس لیے نہ کھائے کہ گندا ہو گیا ہے، لیکن اس لیے نہ کھانا کہ جناب یہ کھاؤں گا تو کہے گا یار کیسا جنگلی اور وحشی آدمی ہے. یہ درست نہیں ہے فکر. انہوں نے اٹھا کے کھا لیا نوالا. بعد میں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ جناب جب آپ نے وہ نوالا پھونک مار کے صاف صاف کھا لیا تھا اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا تھا اس رستم کے دربار میں جہاں سے ایسے ساز و سامان ہم نے دیکھے جو خواب میں کبھی نہیں دیکھے تھے؟ فرمایا اس وقت میں نے نوالا اس لیے اٹھایا تھا کہ مجھے وہ ہدایت یاد آ گئی تھی کہ نوالا گر جائے اور وہ گندا نہ ہوا ہو، خشک نوالا ہو تو اس کو صاف کر کے جھاڑ پوچھ کے کھا لیا کرو. اور اس نوالے نے اتنی مجھے لذت دی ہے جتنی لذت مجھے کبھی نہیں آئی، اور لذت صرف اس احساس کے تحت آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کس ماحول میں عمل کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے کام کریں جو غلیظ کام ہے یا گندے کام ہے، یہ اسلامی کی اجازت نفاقت کہتا ہے. یہ ساری باتیں میرا مخصوص جو ہے لیکن مرغوبیت کی وجہ سے نہیں، اپنے ذوق کی وجہ سے کریں جو کچھ کریں، ماحول سے متاثر ہوگا نہیں، اس بالا کار معاشرے کی، اس کی تہذیب اور اس کے ایٹیکیٹ سے متاثر ہوگا نہیں.
जो आप अच्छे से अच्छा लिबास पहने, अच्छे से अच्छा तरीका इख्तियार करें, मौजूद बने, बाखलाक बने, लेकिन वो नक्शा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लें। और आज भी अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पर और उनके इत्तबा पर तुम्हें बस्ता हो रहे तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारे जरिए से पूरी उम्मत को दुनिया के अंदर फिर वही पुकार और सरबलंदी अता फरमाए। और इस्लाम का ये झंडा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लहराए और इस्लाम का नाम सारी दुनिया पर गालिब हो। ये तभी होगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सारी दुनिया के तरीकों पर अफजल समझेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और ये सूरत अगर आज भी करें तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई कमी नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो सारी चीजें मौजूद हैं। वो अल्लाह की कुव्वतें कम नहीं हुई। अल्लाह कहीं नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक छुट्टी पर नहीं चला गया है, उसने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की है, बल्कि आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा बात in liberating a very large area of Kashmir, which is now called the Azad Jammu and Kashmir. He has been the president of Azad Jammu and Kashmir 3 times.